جن کا نام تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ مشرکین مکہ میں سے تھے، اور آپ نے حضور پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ آپ مسلمان ہوئے تو آپ کو آپ کے باپ نے، بھائیوں نے، خاندان والوں نے مل کر زنجیر ڈال کر آپ کو گرفتار کر کے ایک جگہ بند کر دیا، اور ادھر مشرکین مکہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حدیبیہ کے موقع پر یہ عہد ہو چکا تھا کہ حضور اگر مدینے سے آپ کا کوئی غلام انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں بھی اگر مکہ میں داخل ہو گیا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، یہ عہد ہو گیا، وعدہ ہو گیا۔ اور دوسری بات، اگر مکہ کا کوئی بھی بندہ، وہ چاہے حضور کا غلام کیوں نہ ہو، مسلمان کیوں نہ ہو، اگر وہ بھاگ کر بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینے آئے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا، اس بات پر عہد ہو گیا۔ اب محبت دیکھیے، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دن موقع پایا اور زنجیر توڑے، کسی طرح آپ نے جیل سے اپنے آپ کو جو قید خانہ بنایا تھا اس سے خود کو نکالا، اور اسی طرح بھاگتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے، مدینے آ گئے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جس گلی سے حضرت ابو بصیر گزرتے تھے وہ گلی خون سے رنگین ہو جاتی تھی، یعنی ان کے پاؤں میں، جسم میں اتنے الزام تھے حضور کی محبت میں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا، جب حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کو آ کر دکھڑا سناتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے جب اسلام لایا، میرے بھائیوں نے، میرے باپ نے، میرے خاندان والوں نے مجھ پر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ یہ باتیں اپنا دکھڑا ہی سنا رہے تھے، اتنے میں مشرکین مکہ کے 2 سپاہی بھی پیچھے سے آ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے آ کر حضور کو کہا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھاگ کر بھی آیا تو آپ اسے واپس کریں گے، اس بنا پر یہ بھاگ کر آیا ہے، اس کو واپس کیا جائے۔ اب میرے حضور نے جب مڑ کر دیکھا اس صحابی کی طرف تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور اس کے ظلم و ستم کو دیکھ رہے تھے جو اس پر ہوئے تھے، اور ساتھ دیکھ رہے تھے کہ وعدہ کیا ہے، وعدہ تو نبھانا پڑے گا۔ میرے حضور نے حضرت ابو بصیر سے فرمایا کہ میرے غلام، میں تیری تکلیف کو بھی جانتا ہوں، پر بات یہ ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا کرنا ہوگا، تجھے واپس جانا پڑے گا، واپس جانا پڑے گا۔ وہ صحابی ان سپاہیوں نے پکڑا، آپ نے اجازت دی، کہا جاؤ، واپس جاؤ۔ وہاں سے نکل گئے، جانے لگے، واپس مڑ مڑ کر حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جاتے ہوئے حضور نے ایک بات فرمائی، کہا ابو بصیر انتظار کرنا، تجھے ایک دن میں ضرور بلاؤں۔ محبت نال بولو سبحان اللہ، ایک دن میں آپ کو ضرور بلاؤں گا۔ اور وقت گزرا، وہ صحابی رسول وہاں سے چلے گئے، باہر جیسے ہی نکلے سپاہیوں نے کہا کہ کیسا آقا ہے تمہارا؟ الیاذ باللہ۔ اس نے کہا کہ تم تو سب کچھ چھوڑ کر، ماں باپ، خاندان، رشتہ داری، برادری، کنبہ، مال، جائیداد، سب کچھ چھوڑ کر، اپنی جان تک تشدد میں ڈال کر تم اس کے پیچھے آئے، اور اس نے تو تمہیں دھتکار دیا، واپس کر دیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں آپ کی محبت پر، قربان جاؤں آپ کی غیرت ایمانی پر، آپ نے زور کا تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، کہا بدبخت، مجھے تو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ جس پر میں نے جان نچھاور کیا وہ وعدے کا بڑا ہی مضبوط ہے، بڑا ہی پکا ہے وعدے کا۔ اور اس بات بھی یہاں رک کر میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں وعدے کو کوئی چیز نہیں سمجھا جاتا، جہاں دل چاہا قسم کھا لی، اور جب دل چاہا توڑ دی، جب جی چاہا وعدہ کر لیا، جب جی چاہا وعدہ توڑ دیا۔ نہیں، یہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، بچے باتیں نہ کریں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کیا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ اب وہ صحابی رسول نے کہا کہ مجھے تو اس بات پر رشک آ رہا ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول وہاں سے نکل گئے اور جا رہے ہیں، مدینہ سے جیسے ہی باہر آئے تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے موقع دیکھتے ہی ان سپاہیوں میں سے ایک کی تلوار کھینچی نا، اور تلوار کھینچ کر
ان کے سامنے سیدھی کر لی، کہا بچوں ابھی آ جاؤ، آؤ میرا مقابلہ کرنے۔ آپ نے ان دونوں نے مل کر حملہ کیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ایک کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، دوسرا یہ دیکھ کر بھاگ گیا۔ آپ نے وہیں سے جنگل کا رخ کر لیا، جنگل میں گئے، پانی پی رہے ہیں اور جنگل کے درختوں کے پتے کھا رہے ہیں۔ اب پتہ ہے کہ جب تک یہ معاہدہ ختم نہیں ہوتا، مدینے جاؤں گا تو واپس جانا پڑے گا، مکہ جاؤں گا تو تشدد کریں گے، اس لیے جنگل کا رخ کیا۔ جنگل میں یہ سوکھے پتے کھا کر اور پانی پی کر آپ وقت گزارتے رہے۔ اور پھر آگے کا معمول یہ ہوا کہ مکہ میں جو بھی صحابی رہتے تھے ان کو تنگ کیا جاتا، جن پر تشدد ہوتا تھا، وہ وہاں سے بھاگ کر یہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس جنگل میں منگل ہو گیا، 300 صحابی آپ کی معیت میں جمع ہو گئے اور پوری بستی بن گئی۔ جیسے وہ معمول یہ تھا کہ جیسے مشرکین مکہ یہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، تو اسی طرح اجازت تھی کہ یہ جو مشرکین ہیں جس طرح مسلمانوں پہ تشدد کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ان کے قافلوں پر حملے کرتے تھے، ان سے مال غنیمت حاصل کرتے اور بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ اب یہ صحابی رسول پچھلی عمر ہے، زندگی کا کافی عرصہ بیت چکا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری زندگی بھر کا معمول تھا، روز کہا کہ میں جاتا کھیتوں میں کام کرتا، کھیتی باڑی کرتا، دن کو مشقت کرتا اور رات میں کسی اونچی پہاڑی کی کسی ٹیلے پر بیٹھ کر مدینہ شریف کی طرف رخ کر لیتا۔ اللہ اکبر، حضور کی ایسی محبت کہ اس اونچی جگہ پر بیٹھ کر مدینے کی طرف دیکھ کر میں آہیں بھرتا کہ ہائے کاش کب بلاوا آئے گا، کب بلاوا آئے گا۔ کسی نے ایک دن پوچھ لیا کہ یار کس چیز کے لیے تم زندہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ تجھے میں ایک دن بلاؤں گا، اسی بات کے لیے زندہ ہوں، اس بات کے لیے زندہ ہوں کہ مجھے پتا ہے اس وقت تک موت میرے قریب نہیں آ سکتی جب کہ محمد مصطفیٰ کا پیغام نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن یہ جب قافلوں کی لوٹا لوٹی شروع تھی، اسی دورانیے میں مشرکین تنگ آ گئے۔ اب انہوں نے ہاتھ جوڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کہا یہ شک ختم فرما دے۔ یہ جو شک ہے کہ مدینہ سے بھاگ کر جو مدینہ سے غلطی سے بھی اگر مکہ چلا گیا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا، اور مکہ سے کوئی بھاگ کر بھی آیا تو واپس کیا جائے گا، اس شک کو ختم کریں۔ شک کو ختم کیا گیا۔ حضور نے خط مبارک لکھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ میرے غلام اب آ جاؤ، اب تمہارے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ صحابی رسول بیمار ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہے، آخری وقت چل رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر حضور کا نامہ مبارک پیش کیا کہ حضور نے یہ بھیجا ہے۔ اب وہ دیکھنا تھا، آپ نے ہاتھوں کو ایسے کر لیا، جھومنے لگے، کہا میں نے کہا تھا موت نہیں آئے گی جب تک محمد مصطفیٰ کا پیغام نہ آ جائے۔ مجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے، مجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے، مجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ اور زبان حال سے پکار رہے تھے کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول نے نامہ مبارک پڑھا، چوما، آنکھوں پہ لگایا اور لگاتے ہی آپ دنیا سے شہادت فرما کے پردہ فرما کے کلمہ پڑھا بلند آواز سے، اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کا حضور سے ایسا والہانہ عشق تھا، ایسا والہانہ عشق کہ آپ تن من دن سب کچھ برگاہ مصطفیٰ میں لٹانے کو 24 گھنٹے تیار رہتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ بات یہ ایک اور موضوع ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ محبت کا بڑا پہلو بھی آپ کو ملے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ادھر سے ابو بکر صدیق آ گئے، اور پھر تھوڑا وقت گزر گیا، ادھر سے دیکھا حضرت عمر فاروق بھی آ گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے یارو کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ فاقے ہیں، بھوک نے تنگ کیا ہوا ہے، گھر میں بیٹھا تنگ ہو رہا تھا تو میں نے سوچا